دنیا میں ایسے بہت سے فرعون اور بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جو کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے آئے ہیں بلکہ شیطان کے طریقے پر چل کر معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی شہرت اور دولت نے ایسے لوگوں کو مغرور بنا دیا۔ یہ وہ بدبخت لوگ تھے جو کہ اپنی بادشاہت اور دولت کے نشے میں دھن ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدا ہونے کا دعویٰ بھی کر گزرے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کی طرف بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ یہ لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، لیکن یہ اپنی انا پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے انکاری رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ ایسے ہی بدبختوں میں ایک بدبخت شداد بھی تھا۔ شداد کون تھا؟ کس طرح سے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ اس نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی؟ اس نے کس طرح سے دنیا میں جنت تیار کی؟ اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے عبرت کا نشان بنایا؟ اس کا انجام کیا ہوا اور کس طرح دردناک طریقے سے اس کی موت آئی؟ یہ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ السلام علیکم، اسلامک کوثر صدیق کے ساتھ میں ہوں کوثر۔ شداد قوم عاد کی نسل میں سے تھا۔ قوم عاد تاریخ کی طاقتور اور عظیم قوم تھی۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا، لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل کر کے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ قوم عاد ارم نامی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ نہ صرف لمبے قد بلکہ مضبوط جسم والے بھی تھے۔ اپنی طاقت کی بدولت یہ لوگ جلد ہی پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر بہت سے بادشاہوں نے حکومت کی، لیکن دو بادشاہ ایسے تھے جن کی حکومت عظیم حکومت تھی۔ یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بے تحاشا خزانے جمع کیے تھے۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور حکومت کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس طرح ساری دولت اور بادشاہت شداد کے پاس آ گئی اور شدید کے مرنے کے بعد شداد دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بنا۔ شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی بادشاہی یمن سے عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر کر لیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بدبخت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے دل پر بھی مہر لگ چکی تھی۔ دراصل اس کے پاس بے تحاشا عزت اور بے تحاشا دولت تھی اور غلبہ بھی تھا اس کا سب پر، تو اسی تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء کرام نے اسے سمجھانے کی بہت کوششیں کی، لیکن سب رائگاں گئے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اسے بلایا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس وقت حضرت ہود علیہ السلام اور شداد کے درمیان زبردست قسم کا مکالمہ ہوا۔ شداد نے پوچھا حضرت ہود علیہ السلام سے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سن کر شداد پوچھنے لگا کہ جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو آگاہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر شداد مسکرا دیا اور کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ایسی جنت تو میں خود بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کفر و شرک سے روکنے کی شداد کو بہت کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ شداد نے زمین میں جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، میں اپنے لیے جنت خود بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو اکٹھا کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، یہ ایران کا بادشاہ بھی تھا، کہلا بھیجا کہ جتنے بھی سونا چاندی تمہارے پاس ہیں وہ فوراً مجھے بھیج دو۔ چنانچہ بادشاہ ایران ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام سرداروں اور تمام حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کے کان سے اینٹیں بنا کر بھیجیں۔ اس نے اپنی جنت کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو کہ 20 کوس چوڑا اور لمبا تھا وہاں بنانے کا حکم دیا۔ اس نے بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچ گئیں۔ شداد کی جانب سے پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں بنائی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل بنائے گئے اور ہر محل میں 1000 ستون بھی بنائے گئے اور ہر ستون پر جواہرات لٹکائے گئے تھے۔ ہر محل میں فوارے اور حوض بنائے گئے۔ شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس بڑی نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔
ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، مرجان، زمرد اور نیلم سے سجائے گئے۔ نہروں کے ساتھ مصنوعی درخت بھی بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور بھی دوسرے جواہرات کے بنا کر ان پر لٹکائے گئے۔ چاندی کی اینٹوں پر یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے بھی بنائے گئے، اور شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر اور گلاب سے معطر کیا گیا۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی جنت تیار نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کے تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جو نہریں بنائی گئی تھی ان میں شہد، شراب، میٹھا پانی اور دودھ جاری کر دیا گیا۔ جب جنت تیار ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ جب شداد کو جنت کے تیار ہونے کا پیغام دیا گیا تو وہ خوش ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں جنت کی طرف روانہ ہوا۔ جب باغ ارم شہر کے قریب پہنچا تو تمام لوگ اس کے استقبال کے لیے آگے اور اس پر جواہرات برسانے لگے۔ ابھی شداد جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا، اس نے ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکال کر شہر کے دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دیں کہ میں اپنی بنائی گئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ شداد نے کہا، چلو اس قدر ہی رخصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب پر اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اس وقت وہ عالیشان شہر اپنی تمام تر سجاوٹ اور محلات سمیت زمین میں سما گیا اور اس شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ علماء اور مورخین کے مطابق شداد اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو روشنی دکھتی ہے، اور یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔